السلام علیکم سامعین، ویلکم ٹو مائی چینل دل کی باتیں۔ ہماری آج کی سٹوری کا نام ہے بدگمانی دل پارٹ 1۔ وہ اسکول میں پڑھاتی تھی، آج واپس آئی تو گھر میں کام ہو رہا تھا۔ بجلی کا کوئی مسئلہ تھا، الیکٹریشین کام کر رہا تھا۔ وہ تھکی ہوئی تھی، رنگ سرخ و سفید ہو رہا تھا، گرمی بھی بہت تھی۔ زینش نے ماں سے پوچھا کیا ہوا لائٹ کو؟ وہ بولی صبح سے خراب ہے۔ پھر وہ وہیں بیٹھ گئی۔ وہ الیکٹریشین اسے دیکھے جا رہا تھا۔ ماں نے محسوس کیا تو اسے اشارے سے اندر جانے کا کہا۔ اس کو سمجھ نہیں آئی، اس نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ پھر وہ اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر میں لائٹ صحیح ہو گئی، وہ چلا گیا۔ وہ یہاں کرایہ کے مکان میں رہتا تھا، اس کی فیملی گاؤں میں تھی۔ وہ پڑھا لکھا تھا، اس کی اپنی شاپ بھی تھی، کام اچھا خاصا تھا اس کے پاس۔ پھر اس نے اپنی مالک مکان کو زینش کے رشتے کے لیے بھیجا۔ اس نے کہا یہ یہاں ہی رہے گی، اس کا کوئی کاروبار، اس کا کاروبار یہاں ہے۔ اس نے جھوٹ سچ بول کر رشتہ کروا دیا۔ اس کا نام زارین تھا۔ قسمت شاید ملتی تھی، پھر رشتہ طے ہو گیا۔ زینش کی شادی ہو گئی، وہ کرایہ کے مکان میں ہی رہ رہی تھی۔ شروع میں تو بہت اچھا تھا، پھر آہستہ آہستہ سب کچھ چینج ہونا شروع ہو گیا۔ 3 سال ہو چکے تھے، ان کے ہاں 2 بیٹے بھی ہو چکے تھے۔ زارین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، ان کو اب واپس جانا پڑا۔ جب سسرال میں گئی تو سب نے حد کر دی، زینش کے ساتھ کسی کا سلوک اچھا نہیں تھا۔ وہ سب باتیں کرتے۔ 2 سال کے بعد وہ لوگ شہر واپس آ گئے۔ اب زارین نے دوبارہ سے سب کچھ بنایا، شاپ بھی دوبارہ کھڑی کی۔ اب زارین بالکل بدل چکا تھا، وہ تلخ مزاج ہو گیا۔ زینش کی ماں زینش کے پاس آ گئی، وہ بیمار تھیں۔ زینش کی بہن کی شادی میں 3 دن رہ گئے تھے کہ لڑکا کسی لڑکی کو بھگا کر لے گیا۔ زینش کی بہن کا رشتہ ٹوٹ گیا تو ماں بیمار پڑ گئی۔ زینش خود انہیں اپنے پاس لے آئی۔ اب اس کی ماں کو دیکھ کر زارین اور بھی بولتا۔ زینش چپ کر جاتی، پھر زارین نے اس کی بہن کی شادی اپنے بھائی سے کروا دی۔ اب زارین کے بچے بھی بڑے ہو گئے تھے۔ زینش نے بہت تکلیفیں دیکھی تھیں۔ زارین 1 روپیہ بھی نہیں دیتا تھا، کھانے پینے کی بھی بہت تنگی دیتا۔ زینش کے باقی بہن بھائی اس کی مدد کرتے رہتے۔ پھر زینش کے بڑے بیٹے کی شادی ایک امیر لڑکی سے ہو گئی۔ زارین نے لالچ کیا، وہ لڑکی اس کے بیٹے کو ہی اپنے گھر لے کر چلی گئی۔ لڑکے کو بھی دولت نظر آئی تو وہ چلا گیا۔ زینش کو اب بیٹے کی جدائی کا بھی سامنا تھا، اس کو بلڈ پریشر کی تکلیف ہو چکی تھی۔ زارین کا تلخ رویہ اسے بہت تکلیف دیتا، وہ زندگی کے دن ہی شاید پورے کر رہی تھی۔ اب زینش کا دل زارین سے بدگمان ہو چکا تھا، وہ ہر تکلیف کی وجہ سے پریشان رہتی اور اس کا ذمہ دار بھی زارین کو سمجھتی۔ زینش کی ایک بہن ڈاکٹر تھی، وہ اس کا بہت خیال رکھتی، اسے اچھے سے اچھے کپڑے لے کے بھیجتی۔ لیکن زینش بہت تنگ رہتی، وہ غصے میں بھی رہتی اور چڑچڑی بھی ہو چکی تھی۔ اب زارین سے اس کا بہت جھگڑا ہوتا۔ زینش کے 2 اور بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ اب اس کی حالت بہت خراب تھی، گھر گندا بکھرا رہتا، بہو جا چکی تھی، بیٹی سے جتنا ہوتا کر لیتی۔ شادی کا سارا سامان بیچ کر کھا چکے تھے۔ جس کی شادی کی وہ تو گیا ہی گیا، اس سے چھوٹا بھی گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ باپ نے لڑ جھگڑ کر اسے بھی گھر سے نکال دیا۔ زینش کی ماں کو چھوٹی بیٹی لے گئی، وہ اس کے گھر جا کر بہت بیمار ہو گئی۔ زینش کو ماں سے بہت پیار تھا۔ زینش کا ایک ہی بھائی تھا، وہ 9 بہنیں تھیں، باپ زندہ تھا۔ زینش کا گھر بکھرا ہوا تھا، بڑے بیٹے گھر میں نہیں تھے، باپ کی وجہ سے، باقی بچوں کی وجہ سے بھی وہ کہیں نہیں جاتے۔ وہ آتے اور اپنی ماں کو گلی میں مل کر چلے جاتے یا اسے لے جاتے۔ زینش زارین سے اب بات بھی نہیں کرتی تھی، وہ بد زبانی اتنی کرتا کہ وہ پریشان ہو جاتی۔ لوگ باتیں کرتے، رشتہ دار ملنا چھوڑ چکے تھے، اس کا رویہ ہر کسی کے ساتھ تلخ رہتا۔ زینش کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ زینش اب بہت زیادہ ماں کی وجہ سے بھی پریشان تھی، ہر کسی سے تو جھگڑا کر لیتا تھا زارین، کام بھی نہیں چل رہا تھا۔ زینش دوسرے بیٹے کی شادی کر دینا چاہتی تھی، وہ اکیلا تھا، وہ کبھی ماموں کے گھر اور کبھی خالہ کے گھر رہتا۔ زینش نے کہا تم شادی کر لو اور اپنا گھر بنا لو، وہ کہتا نہیں مجھے نہیں کرنی شادی، وہ راضی نہیں تھا۔ زینش نے بہت زور لگایا، وہ گھر بھی نہیں آتا تھا۔
زینش کی بہنیں سب جانتی تھیں، وہ اسے کہتی کہ زارین کو دفع کرو، بچوں کو لے کر علیحدہ ہو جاؤ۔ زینش لوگوں کی باتوں سے ڈرتی تھی، اس وجہ سے کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی، لیکن جو لاوا اس کے اندر پک رہا تھا وہ پھوٹنے میں اب تھوڑی دیر ہی تھی۔ زارین نے سب کے ساتھ غلط کیا تھا اور کر رہا تھا۔ زینش کے بڑے بیٹے کی حالت خراب تھی، اسے بخار تھا، وہ ہسپتال میں تھا۔ زینش ہسپتال گئی تو گر گئی، بیٹے کی حالت اس سے دیکھی نہیں گئی، ایک بیڈ پہ وہ اور دوسرے پہ اس کا بیٹا۔ طبیعت سنبھلی تو وہ روئے جا رہی تھی، بیٹے نے دلاسا دیا، آج اس کے دل سے زارین کے لیے بد دعائیں نکل رہی تھیں۔